آج احمد فیض کی دو چھوٹی چھوٹی بہر کی چھوٹی چھوٹی غزلیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تجھے پکارا ہے بے ارادہ، جو دل دکھا ہے بہت زیادہ۔ تجھے پکارا ہے بے ارادہ، جو دل دکھا ہے بہت زیادہ۔ ندیم ہو تیرا حرف شیریں، تو رنگ پر آئے رنگ بادہ۔ عطا کرو ایک ادائے دیریں، تو اشک سے تر کریں لبادہ۔ نہ جانے کس دن سے منتظر ہے دل رہ گزر افتادہ، کہ ایک دن پھر نظر میں آئیں وہ بام روشن وہ در کشادہ۔ وہ آئے پرشش پھر سجائے قبائے رنگی ادائے سادہ۔ تجھے پکارا ہے بے ارادہ، ارادہ نہیں تھا تجھے پکارنے کا، لیکن کیا کرے، دل دکھا ہے نا، بہت زیادہ دکھ کیا ہے۔ تو درد جب ہوتا ہے تو کسی کو تو پکارتا ہے نا، اپنے ہمدم، اپنے ہم نشیں کو۔ تو تجھے پکارا ہے بے ارادہ، ارادہ نہیں تھا تجھے پکارنے کا، لیکن درد اتنا پڑ گیا تو تجھے پکارنا پڑا۔ تجھے پکارا ہے بے ارادہ، جو دل دکھا ہے بہت زیادہ۔ ندیم ہو تیرا حرف شیریں، ندیم مطلب دوست ہوں، ساتھ میں کھانا پینا۔ حرف شیریں، تیرے میٹھے میٹھے لفظ، تیرے میٹھے میٹھے حرف، تیرا میٹھا میٹھا لہجہ اگر ندیم ہو جائے، میرا ساتھ ہو جائے نا پینے پلانے کے وقت میں، ندیم ہو تیرا حرف شیریں، تیرا حرف شیریں اگر میرے ساتھ ہو جائے، تو رنگ پر آئے رنگ بادہ، تب کہیں جا کر شراب کے رنگ میں شراب کا رنگ آئے، ایسے تو بے رنگ ہے بالکل۔ ندیم ہو تیرا حرف شیریں، تو رنگ پر آئے رنگ بادہ۔ عطا کرو ایک ادائے دیریں، تو اشک سے تر کریں لبادہ۔ عطا کرو ایک ادائے دیریں، بہت دن ہو گئے، وہ ادائیں جو پہلے ہوا کرتی تھی وہ پھر سے ایک بار وہی ادا کرو، وہی عطا کرو، پھر سے وہی ادا عطا کرو جو پہلے ہوا کرتا تھا رفاقت کے زمانے میں۔ اگر تم وہی ادا پھر سے عطا کر دو تو میں روتے روتے اپنا لبادہ جو ہے میں آنسوؤں سے تر کر دوں۔ عطا کرو ایک ادائے دیریں، تو اشک سے تر کریں لبادہ۔ نہ جانے کس دن سے منتظر ہے دل رہ گزر افتادہ۔ یہ دل جو ہے تمہاری رہ گزر میں کب سے پڑا ہوا ہے، تمہاری راہ میں کب سے پڑا ہوا، کب سے منتظر ہے یہ کہ تم آؤ تو اسے اٹھا لو۔ نہ جانے کس دن سے منتظر ہے دل رہ گزر افتادہ، دل رہ گزر فتادہ، کہ ایک دن پھر نظر میں آئے وہ بام روشن وہ در کشادہ۔ پتہ نہیں ایک دن کے پھر اسی آسرے پہ ہم جی رہے ہیں کہ ایک دن پھر نظر آئیں گے وہ بام روشن، وہ چھت یا وہ بالکنی روشن ہوتا تھا تمہارے وجود سے، اور وہ در جو تمہارا گھر کا کھلا ہوا ہوتا تھا، بالکل وہی۔ تو کہ ایک دن پھر نظر میں آئے وہ بام روشن وہ در کشادہ۔ وہ آئے پرشش کو پھر سجائے قبائے رنگی ادائے سادہ۔ پھر سے میری حالت پوچھنے، مجھ بیمار کی پرشش کے لیے پھر وہ آئے ہیں، اور قبائے رنگین لباس میں ہے، لیکن ادا میں وہی سادگی ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ آئے پرشش کو پھر سجائے قبائے رنگی ادائے سادہ۔ اور دوسری غزل ہے کہ قرب کے نا وفا کے ہوتے ہیں سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں۔ قرب کے نا وفا کے ہوتے ہیں سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں۔ بات نیت کی صرف ہے ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں مت برا کہنا لوگ پتلے خطا کے ہوتے ہیں۔ وہ بظاہر جو کچھ نہیں لگتے ان سے رشتے بلا کے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارا ہے اس طرح سے فیض جیسے بندے خدا کے ہوتے ہیں۔ قرب کے نا وفا کے ہوتے ہیں، نہ تو یہ قربت کی وجہ سے ہوتا ہے اور نہ ہی یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں۔ جہاں محبتوں کے بیچ میں انا آ جائے نا تو سمجھو کہ وہ رشتہ 4 دنوں کا ہے۔ قرب کے نا وفا کے ہوتے ہیں سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں، بیچ سے انا ہٹ جائے تو جھگڑا ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ بات نیت کی صرف ہے ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں۔ دعا کے لیے وہ خاص مخصوص وقت نہیں ہوتا، آپ جب پکاریں خلوص نیت سے، آپ جب اللہ کو پکارنا چاہیں پکار کے اسے آپ دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص مخصوص کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی موقع نہیں ہوتا۔ وقت نیت کی صرف ہے ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں۔ بات نیت کی صرف ہے ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں مت برا کہنا، کوئی اگر تمہاری بات بھول جاتا ہے تو اسے برا مت ماننا، برا مت کہنا، لوگ پتلے خطا کے ہوتے ہیں، یہ انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ بھول جاتے ہیں مت برا کہنا لوگ پتلے خطا کے ہوتے ہیں۔ وہ بظاہر جو کچھ نہیں لگتے ان سے رشتے بلا کے ہوتے ہیں۔ بھئی کسی اجنبی سے اگر رشتہ جڑ جائے نا تو وہ رشتہ بہت مضبوط بلا کے ہوتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں میں وہ مضبوطی نہیں ملتی ہے۔ وہ بظاہر بظاہر کوئی رشتہ نہیں ہوتا ان سے، وہ بظاہر جو کچھ نہیں لگتے ان سے رشتے بلا کے ہوتے ہیں۔
وہ ہمارا ہے اس طرح سے فیض جیسے بندے خدا کے ہوتے ہیں، جیسے بندے کا خدا کے سوا کوئی نہیں ہوتا، ویسے وہ ہمارا میرے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارا ہے اس طرح سے فیض جیسے بندے خدا کے ہوتے ہیں۔ فیض کی دونوں غزلیں آپ کو کیسی لگیں گے بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔